بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات دبئی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 50,000 درہم جرمانہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی پولیس نے 280 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹر سائیکل چلانے والے شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے 50,000 درہم جرمانہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان اپنی موٹر سائیکل کو تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اور ایک پہیے پر خطرناک سٹنٹ کر رہا تھا۔ واقعے کے بعد دبئی پولیس نے فوری طور پر اسے پکڑ لیا اور موٹر سائیکل کو قبضے میں لے لیا۔ دبئی پولیس جنرل ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک کے ڈائریکٹر میجر جنرل سیف المزروعی نے کہا کہ ٹریفک گشت نے ویڈیو میں نظر آنے والے موٹر سائیکل سوار کی کامیابی سے شناخت کی اور اسے پکڑ لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس شخص نے تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر افراتفری پیدا کی اور خطرناک سٹنٹ کر کے سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ حکام کے مطابق پوچھ گچھ کے بعد موٹر سائیکل سوار نے متعدد مواقع پر ایسی حرکتیں کرنے کا اعتراف کیا جس کی وجہ سے اس کی موٹر سائیکل ضبط کر لی گئی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ابوظہبی میں صحت کی 2 سہولیات بند کرنے کا حکم۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ محکمہ صحت ابوظہبی نے صحت عامہ اور حفاظت کے لیے اہم خطرات لاحق ہونے والی خلاف ورزیوں کے ایک سلسلے کے بعد صحت کی 2 سہولیات کو عارضی طور پر بند کر کے فیصلہ کن کارروائی کی ہے۔ محکمہ کی صحت کی دیکھ بھال کی کوالٹی ٹیم نے ایک معائنہ کیا جس کے نتیجے میں یہ بندشیں ہوئیں، ساتھ ہی مالی خود برد کی تحقیقات بھی ہوئیں۔ متاثرہ سہولیات میں سے ایک طبی مرکز مزید تحقیقات مکمل ہونے تک بند کر دیا گیا۔ زیر باعث خلاف ورزیوں میں مریض کے ریکارڈ میں طبی طریقہ کار، امتحانات، مداخلتوں اور علاج کی ریکارڈنگ اور دستاویزات میں تضاد شامل ہیں۔ یہ کارروائیاں عوامی فنڈ کا غلط استعمال کرنے کی بظاہر نیت سے کی گئی ہیں۔ مزید برآں یہ سہولیات محکمانہ سرکلر پالیسیوں اور ضوابط پر عمل کرنے میں ناکام رہیں، بشمول علاج کے لیے مریض کی مناسب رضامندی حاصل کرنا، علاج کے طریقہ کار کی وضاحت کرنا اور نفاذ سے پہلے اس سے وابستہ خطرات اور غیر مجاز سہولت کا نام استعمال کرنا محکمہ صحت ابوظہبی کے ضوابط کی تعمیل میں نہیں ہے۔ محکمہ صحت ابوظہبی نے مزید انکشاف کیا کہ طبی مرکز سے وابستہ ایک ڈاکٹر کو ان کے خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے نتائج آنے تک کام سے معطل کر دیا گیا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی الیکٹریسٹی اتھارٹی نے بجلی کی فراہمی میں رکاوٹوں سے بچنے کے لیے تجاویز شیئر کر دیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی الیکٹریسٹی ایڈوائزر اتھارٹی ایک بار پھر کمیونٹی ممبران سے برسات کے موسم میں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ کسی بھی اندرونی خلل سے بچا جا سکے اور بجلی کی فراہمی کی حفاظت اور تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں DEWA نے آج اپنے صارفین کو اس کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آفیشیل پیجز کو وزٹ کرنے کے لیے سردیوں کی بارشوں کے دوران ضروری اقدامات کے لیے تجاویز اور رہنما اصول بتائے۔ DEWA رہائشیوں کو مشورہ دیتا ہے کہ بے نقاب کنیکشن، بجلی کی الماریاں اور میٹر باکس چیک کریں، واٹر پروف ساکٹ اور فکسچر استعمال کر کے انہیں محفوظ کریں، تمام برقی الماریاں بند کریں، کسی بھی خراب میٹر کو تبدیل کریں، چھتوں پر تمام فالتو نالیوں کو سیل کریں، چیک کریں کہ تمام کنیکشن ٹھیک طرح سے مٹی میں ڈالے گئے ہیں، باقاعدگی سے دیکھ بھال کے کام کو انجام دینے کے لیے کسی قابل ٹیکنیشین کی خدمات حاصل کریں۔ اندرونی مسائل کی صورت میں صارفین تکنیکی خدمات فراہم کرنے والوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اس کی سمارٹ ایپ پر دیوا اسٹور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیوا کا ایمرجنسی نمبر 991 کسی بھی فوری تکنیکی اطلاع کے لیے بھی دستیاب ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات شارجہ میں 10 سالہ اماراتی لڑکے نے خاندان کو زبردست آگ سے بچا لیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ مقامی اخبار امارات الیوم کے مطابق ایک 10 سالہ اماراتی لڑکے نے بدھ کے روز شارجہ میں اپنے خاندان کو ایک مہلک آگ سے بچایا ہے۔ نوجوان لڑکا احمد ہیثم احمد النقبی آدھی رات کے بعد 2 بجے قریب بیدار ہوا
اور اپنے والد کو شارجہ کے کلیا علاقے میں واقع ان کی رہائش گاہ پر اپنے سونے کے کمرے سے جلتی ہوئی بو کی اطلاع دی۔ مہینے کے بعد لڑکے کے والد ہیثم احمد النقبی اپنے بچوں کے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایئر کنڈیشن یونٹ سے آگ پھیل رہی ہے جو کہ احمد کے بستر کے بالکل اوپر واقع تھی۔ ہیثم نے اپنے دیگر 2 بیٹوں کو تیزی سے باہر نکالا جو اے سی سے آگ لگنے کے وقت سو رہے تھے۔ فائر الارم سسٹم نے اس وقت تک حکام کو گاڑھا دھواں خارج ہونے اور بھاری شعلوں کی وجہ سے الرٹ کر دیا تھا۔ سول ڈیفنس کی ٹیم ان کے گھر پہنچی اور آگ کو گھر کے باقی حصوں تک پھیلنے سے بر وقت روک لیا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ خدا کا واسطہ ہمارے بچوں کو بچائیں، اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطینی مندوبین رو پڑے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور کا اجلاس میں کہنا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل بمباری کی وجہ سے غزہ کے ہسپتال قبرستان بن چکے ہیں اور اب تک 3000 بچے اور 1700 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطین کے مندوب ریاض منصور اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیلی بمباری سے غزہ میں بچوں اور خواتین کی ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ فلسطینی مندوب نے نم آنکھوں اور دھیمی آواز میں التجا کی کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کو بچائیں۔ 3000 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1600 بچے اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ فلسطینی مندوب ریاض منصور نے مزید کہا کہ ہر اسکینڈل میں بہت سے فلسطینی خون میں نہلا رہے ہیں۔ بمباری میں 1700 خواتین بھی شہید ہوئیں، محلے اجڑ گئے اور خاندان تباہ ہو گئے۔ ریاض منصور نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ لاکھوں فلسطینی اب کہاں جائیں؟ اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے رفح کراسنگ بند ہے، پانی، خوراک اور بجلی کی فراہمی معطل ہے، بمباری میں مکانات تباہ ہو گئے۔ فلسطین مندوب نے عالمی طاقتوں کی جانب سے اسرائیل کی حمایت اور بے حسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ اسرائیل کے لیے درد محسوس کرتے ہیں اور فلسطین کی تباہی پر خاموش ہیں۔ اس طرح کیوں؟ یہ مذہبی تعصب، نسلی امتیاز، سیاہ سفید کا تعصب ہے۔ فلسطینی مندوب ریاض منصور نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری بند نہ کی تو یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل سکتی ہے اور عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے جھڑپوں میں 7000 سے زائد فلسطینی شہید اور 17000 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 1400 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔